بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم لوگ شروع کر رہے ہیں منہاج العربیہ کو۔ منہاج العربیہ کا یہ پہلا حصہ ہے اور یہ کتاب سید نبی الحیدرآبادی کی ہے۔ منہاج العربیہ کا مطلب ہے عربی سیکھنے کا طریقہ، راستہ۔ منہاج کا مطلب ہے راستہ، طریقہ، اور العربیہ عربی سیکھنے کا طریقہ، راستہ۔ اس کتاب کے پچھلے درس کے اندر 3 سبق ہو چکے ہیں۔ آج ہم لوگ چوتھا سبق پڑھیں گے اور یہ چوتھا سبق معرفہ و نکرہ کے حوالے سے ہے۔ معرفہ کی بہت ساری قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم معرفہ کی قسمیں نحو کے اندر پڑھیں گے، توقف النحو کے اندر، اور نکرہ کی معرفہ نکرہ کی بحث پوری اس توقف النحو کے اندر پڑھیں گے۔ اس کتاب کے اندر منہاج العربیہ کے اندر ہم لوگ مختصر طریقے سے پڑھ رہے ہیں۔ چوتھا سبق ہے۔ یہ بھی کتاب ہے یا گروپ کے اندر بھیج دیں؟ چوتھا سبق بھی آسان ہے، پہلے سے بس جو ہم لوگ تیسرا پڑھے تھے اسی کی طرح ہے، بس معرفہ نکرہ کی۔ آپ لوگ بھی اس کو آسانی سے پڑھ سکتے ہیں۔ کتابن، اس کا ترجمہ آپ لوگ پڑھ کیجیے۔ کتابن کا کیا ترجمہ ہے؟ ایک کتاب۔ کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ نکرہ۔ نکرہ اس لیے کہ معرفہ کی میں نے آپ لوگوں کو شاید یہ پہچان بتائی تھی کہ جس کلمے پر الف لام نون داخل ہو وہ نکرہ ہے۔ جس نکرہ کا جیسے ہم لوگ کہیں اجنبی، جس کا کوئی جو خاص معنی پر دلالت نہ کرے، خاص معنی پر دلالت نہ کرے، عام کہتے ہیں۔ جیسے کتاب کوئی بھی کتاب مراد ہو سکتی ہے، مسجد کوئی بھی مسجد ہو سکتی ہے۔ نکرہ یہ خاص یا متعین چیز پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ معرفہ جب ہم الف لام لگائیں گے تو اس سے چیز متعین ہو جائے گی۔ جیسے یہاں پہ دیا ہے کتابن، یہ کلمہ نکرہ ہے، اس کا معنی ہے کوئی بھی کتاب، یا دوسرے لفظ میں کہہ لیں ایک کتاب۔ اس کے بعد دوسری مثال ہے الکتاب، اس کا ترجمہ ایک کتاب نہیں ہے یہاں پہ، اس لیے کہ اس پر الف لام لگ گیا ہے۔ ہاں کوئی خاص کتاب ہو سکتی ہے، جیسے قرآن کے اندر قرآن کو الکتاب کہا گیا ہے، تو جب الف لام لگائیں گے تو کتاب مقرر ہو جائے گی، متعین ہو جائے گی۔ جیسے کہیں گے الکتاب، یہ کتاب خاص ہو گئی، متعین ہو گئی بس۔ لیکن یہ بھی دھیان رکھیں کہ جب الف لام آئے گا تو آخری حرف پر تنوین نہیں آئے گا۔ جیسے الکتابوں میں پیش آیا ہے، یہاں پہ الکتابن نہیں کہا گیا ہے۔ پہلی مثال میں کتابن کہا گیا ہے، منون ہے با، لیکن دوسری میں با منون نہیں ہے، با صرف مضموم ہے، صرف ضمہ آیا ہے، 2 ضمہ یا 2 پیش با پر نہیں آیا ہے۔ اس کے بعد بھی وہی الکتاب مثال دی ہے۔ دوسری مثال ہے قرآن، یہ بھی نکرہ ہے اور اس کا مطلب قرآن ہے، کوئی قرآن یا ایک قرآن، قرآن ایک ہی ہے۔ اس کے بعد القرآن، خاص قرآن یا متعین قرآن۔ بہرحال یہ مثال کیسے دی گئی ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم ہے درسن۔ درس اس کا معنی ہے سبق، یہ نکرہ ہے۔ آپ لوگ اس کا ترجمہ کیجیے۔ درسن، ہاں درسن کوئی بھی درس۔ الدرسو خاص درس۔ اس کے بعد دین، کوئی بھی مذہب، نکرہ ہے۔ اس کے بعد بیتن، اس کا ترجمہ ہے گھر، نہیں نکرہ ہے، خاص کا نہیں گھر، کوئی بھی گھر۔ البیت گھر خاص ہو گیا۔ اس کے بعد مثالیں دی گئی ہیں معرفہ کی۔ البیت گھر، الولد اس کا معنی ہے لڑکا، آپ لوگ معنی بھی لکھ لیجئے تاکہ آسان رہے۔ البیت گھر، الولد لڑکا، الورق پتا، درخت وغیرہ کے جو پتے ہوتے ہیں اس کے لیے یا اس کے لیے بھی الورق۔
الجمل و اونٹ، یہ سب معرفہ کی مثالیں ہیں خاص. الجمل اونٹ، الفرس و گھوڑا، الحمار و گدھا، القرد و بندر، الکلب و کتا، الدرس و سبق، البیت و گھر، اور رجل و مرد یا آدمی. یہ سب مثالیں معرفہ کی ہیں، یعنی خاص یا متعین چیز کی. اس کے بعد ہے تمرین. پڑھو، تمرین کا مطلب ہوتا ہے مشق. پڑھو اور لکھو. قرآن، یہ کلمہ کیا ہے؟ نکرہ ہے، اور اس کا معنی دین، یہ کلمہ نکرہ ہے، اور اس کا معنی کوئی دین یا ایک دین، کوئی دین یا ایک دین. اسلام نکرہ ہے. رجل نکرہ ہے، اس کا معنی کوئی آدمی ہے. درس نکرہ. عربی، اس کے بعد جمل، یہ سب مثالیں نکرہ کی ہیں. اس کے بعد حمار، اسلام کوئی اسلام یا ایک اسلام. بس سمجھانے کے لیے مثال پیش کی نہیں، ورنہ اسلام ایک ہی ہے، قرآن بھی ایک ہی ہے، دونوں ایک ہی ہیں. قرآن کی جو مثال آگے آئی میں اپنی سمجھ سے بتا رہا ہوں. جیسے اس کونے میں 3-4 قرآن پڑھے، آپ کسی بچے کو بولو گے کہ قرآن اٹھاؤ، وہ پوچھے گا کون سا، تو آپ کہیں گے لال والا. نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن قرآن کو عربی زبان میں مصحف کہتے ہیں. سعودی کے جہاں بھی جائیں گے اس کو مصحف بولا جائے گا، مصحف. بس یہ سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے. اس کے بعد قلب، یہ کیا ہے؟ معرفہ یا نکرہ؟ نکرہ. ترجمہ قرد بندر. فرس نکرہ. ولد نکرہ. اس کے بعد الدرس، یہ معرفہ یا نکرہ؟ کیوں معرفہ ہے؟ اس کی علامت کیا ہے؟ الف لام ہے. اس کے بعد اسلام، یہ نکرہ یا معرفہ؟ کیسے پہچانے کے لیے معرفہ یا نکرہ ہے؟ ہاں، تنوین ہے سب. اس کے بعد دین، یہ معرفہ یا نکرہ؟ بس وہی پہچاننے کا اصول ہے کہ الف نام نہیں ہے اور تنوین آخر پر داخل ہے. اس کے بعد رجل، یہ نکرہ یا معرفہ؟ اور اس پر اس کا معنی ہے کوئی آدمی یا کوئی مرد. حمار، یہ بھی نکرہ ہے. الفرس، یہ معرفہ ہے. جمل، یہ نکرہ. الکلب، یہ معرفہ. البیت، یہ ترجمہ گھر، خاص کر. القرآن معرفہ ہے. رسول، اسلام نکرہ ہے. العرب عربی نکرہ، کوئی بھی عربی. الجنت معرفہ. العلم یا العلم قرد، اور ترجمہ الجمل معرفہ. زہر، اور اس کا ترجمہ ہے پھول. یہ نیا لفظ ہے، اس کا ترجمہ لکھ لیجیے، زہر پھول. ہاں، پھول.
उसके बाद है अलवरको, ये क्या है मारिफा या नकेरा? मारिफा। अलहिमारो हरसुन नकेरा। अस्सगीरो, और उसके बाद है कबीरुन, और इसका माना है बड़ा, कोई बड़ा है। उसके बाद सबक है 5वां, इसके अंदर मुब्तदा और ख़बर के हवाले से बहस की गई है। मुब्तदा और ख़बर किसको कहेंगे, इसकी पूरी बहस तौक़ीत नौ के अंदर आएंगी, लेकिन हम लोग साथ में ये भी जानेंगे कि मुब्तदा और ख़बर किसको कहते हैं। दरस नंबर 5 की एक मिसाल दी गई है। पहली मिसाल अल कुरान व किताब, मुब्तदा खबर, मुब्तदा और खबर। यहाँ पे पहली मिसाल दी गई है अल कुरान व किताबुन, इसके अंदर पहला है मुब्तदा, ये है कुरान, कुरान ये मुब्तदा है। मुब्तदा का मतलब होता है जिससे शुरुआत की जाए, इब्तिदा इसका मतलब होता है शुरुआत, और इसकी नौ के अंदर दूसरी तारीफ है, वो इंशाअल्लाह हम नौ के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद है किताबुन, ये खबर है। मुब्तदा हमेशा पहले आएगा और खबर बाद में आएगी। खबर, मुब्तदा हमेशा जुमले के शुरू में आएगा और खबर बाद के अंदर आएगी। और मुब्तदा की अलामत यह है कि इस पर अलिफ लाम, मुब्तदा मारिफा होगा। मुब्तदा अक्सर बेशतर मारिफा होता है, यानी उस पर अलिफ लाम या दूसरी जो ज़माइर वगैरह हैं, मारिफा की कई किस्में हैं, उसमें से एक अलामत यह है कि अलिफ लाम जिस पर दाखिल हो उसको मारिफा कहते हैं। तो यहाँ पे अल कुरान हो, इस पर अलिफ लाम दाखिल हुआ है, ये मारिफा है, इसलिए क्या होगा, मुब्तदा होगा। और ख़बर हमेशा नकिर आती है, खबर अक्सर बेशतर नकिर आती है। यहाँ पे किताबुन ये नकिर आए। अल कुरान व किताबुन, इसका माना है कि कुरान एक किताब है। कुरान के बारे में खबर दी जा रही है कि एक किताब है, इसलिए किताब क्या है, खबर है। और कुरान मुब्तदा, जिसके बारे में खबर दी जा रही है वो मुब्तदा, और कुरान के बारे में खबर दी जा रही है कि कुरान एक किताब है। तो ये मुब्तदा खबर की बहस है। मुब्तदा पर मुब्तदा हमेशा मारिफा होगा और खबर नकिरा होगी। तो अल कुरान किताबुन, कुरान एक किताब है। उसके बाद दूसरा जुमला है अल किताब अरबियुन, इसका तर्जुमा आप लोग कीजिए। हाँ, किताब अरबी है। तो अल किताब यहाँ पे क्या है, मारिफा है, इसलिए ये मुब्तदा है। और अरबियुन ये नकिरा है, इसलिए खबर है। उसके बाद है अल इल्मु मुफीदुन, हाँ फायदेमंद है। अल इल्मु ये मारिफा है, इसलिए मुब्तदा है, और मुफीदुन ये खबर है, इसलिए नकिरा है, इसलिए खबर है। उसके बाद अल इस्लामु दीनुन, इस्लाम एक मज़हब है या एक दीन है। उसके बाद अल अदबु वाजिबुन, अदब वाजिब है। अद दरसो सहलुन, सबक आसान है। और दरसो मारिफा है, इसलिए मुब्तदा है, और सहलुन ये नकिरा है, इसलिए खबर है। उसके बाद है अल जमलो तवीलुन, ऊँट लंबा है। अल बैतो जदीदुन, घर नया है। जदीद का माना है नया, जदीदुन का माना है नया। उसके बाद है अज़हरो सकीरुन, फूल छोटा है। सकीरुन का माना है छोटा। उसके बाद है अशजरो कबीरुन, दरख्त बड़ा है। अशजरो का माना है दरख्त, और ये मारिफा है, इसलिए मुब्तदा है। और कबीरुन इसका माना है बड़ा, नकिरा है, इसलिए खबर है। उसके बाद है अल-लइबु ज़रूरियुन, खेल कूद ज़रूरी है।